بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ 2020 کا سال ہے اور کرونا وائرس کا قہر پوری دنیا پر عام ہے، اور اس موقع سے دنیا کے مختلف ممالک میں مسجدوں کے بجائے گھروں میں نماز پڑھنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ جمعہ کے دن بھی جمعہ کی نماز کے بجائے گھروں میں ظہر کی نماز پڑھنے کا آرڈر جاری کیا گیا ہے تاکہ لوگ کرونا وائرس کے شر سے بچ سکیں۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی تمام تر مصیبتوں سے حفاظت فرمائے۔ اس مناسبت سے ایک میسج بڑا ہی وائرل ہو رہا ہے، اور لوگ جانتے ہوئے یا نادانی کی وجہ سے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ اگر جمعہ کے دن گھر میں ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں تو اکیلے ادا کرنا چاہیے، جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کرنا جمعہ کے دن مکروہ ہے۔ صاف صاف میسج لکھا گیا ہے۔ جو لوگ کسی مجبوری میں جمعہ کی نماز نہ پڑھ سکیں وہ جمعہ کی بجائے ظہر کی 4 رکعت فرض تنہا ادا کریں۔ جمعہ کے دن ظہر کی فرض نماز جماعت سے ادا کرنا مکروہ ہے، مکروہ۔ اندازہ کیجئے کہ جماعت کی کتنی فضیلت آئی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی بڑی تاکید کی ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية۔ یہ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 547 ہے، اور سنن نسائی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 106 ہے۔ اس میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گاؤں میں بھی اور جس صحرا میں بھی 3 آدمی ہوں اور جماعت قائم نہ کریں ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، فعلیک بالجماعہ، جماعت کو لازم پکڑو۔ فإنما يأكل الذئب القاصية، کیونکہ بھیڑیا اسی بکری کو کھاتا ہے جو دور رہتی ہے۔ معلوم ہوا کہ جماعت کے ساتھ 2 آدمی ہوں یا 3 آدمی ہوں تو ضرور جماعت قائم کرنی چاہیے، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صلاة الرجلین یؤم احدہما صاحبہ ازکا عند اللہ من صلاة 4 تترا۔
وصلاة أربعة أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى وصلاة ثمانية يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة 100 تترى. عظیم ترین حدیث ہے. مستدرک حاکم کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 685، سنن البیہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 61 اور طبرانی کبیر جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 36، اور شیخ ناصر الدین الالبانی نے اس روایت کو حسن لغیرہ ہی کہا ہے، اور شیخ ناصر الدین الالبانی نے اس روایت کو سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی جو فضیلت بیان کی ہے وہ توجہ طلب ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمی جماعت کر رہے ہوں، ان میں سے ایک امامت کرے، اللہ کے نزدیک 4 آدمی جو الگ الگ نماز پڑھتے ہیں ان سے بہتر ہے. 2 آدمی ہو، ایک امامت کرے، دوسرا اس کا مقتدی رہے، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ازکا عند اللہ من صلاۃ 4 تترا. 4 آدمی جو الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں اس سے کہیں پاکیزہ یہ نماز ہے 2 آدمی ہیں، ایک امامت کر رہا ہے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ 4 آدمی میں سے ایک امامت کر رہا ہے اور 3 مقتدی بنے ہوئے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ان 8 آدمیوں سے ازکا ہیں عند اللہ، افضل ہیں عند اللہ، اطیب ہیں عند اللہ، جو الگ الگ ہیں 8 آدمی لیکن الگ الگ ادا کر رہے ہیں. وصلاة 8 يؤمهم أحد أزكى عند الله من صلاة 100 تترى. اور 8 آدمیوں کی نماز جن میں ایک امامت کر رہا ہے اور 7 کے ساتھ پیچھے ہیں، مقتدی بنے ہوئے ہیں، یہ 8 آدمیوں کی نماز اللہ رب العالمین کے نزدیک ازکا ہے، اطیب ہے، اطہر ہے من صلاۃ 100، 100 آدمی کی الگ الگ نماز سے. مسلمانوں تم بھی یاد رکھو یہ بات، یہ جماعت کی فضیلت ہے. معلوم یہ ہوا کہ جس گھر میں چاہے جمعہ کا دن ہو یا کوئی اور دن ہو، جماعت کے ساتھ 2 لوگ بھی نماز ادا کرتے ہیں، ان کی نماز 4 آدمیوں کی نماز الگ الگ پڑھنے والوں سے بہتر ہے، اور 4 کی نماز 8 آدمیوں کی الگ الگ نماز سے بہتر ہے، اور 8 کی نماز جماعت کے ساتھ 100 آدمیوں کی نماز سے الگ الگ پڑھنے والوں سے افضل اور بہتر ہے. دیکھا یہ جماعت کی فضیلت ہے، اور اس جماعت کی فضیلت سے روکنے کے لیے یہ عجیب مسئلہ چھیڑا ہے کہ جمعہ کے دن ظہر کی فرض نماز جماعت سے ادا کرنا مکروہ ہے. یہ مکروہ کہاں سے لائے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاف لفظوں میں بیان کر رہے ہیں کہ جماعت اگرچہ 2 ہی آدمی ہو تب بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، 4 آدمی ہو تو بھی ایک امام بنے، 3 مقتدی رہیں. جماعت کی اتنی فضیلت ہے، افضل ہے، ازکا ہے، اطیب ہے، اس کے باوجود مکروہ کہنا کتنی بڑی غلطی ہے. لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ ہم اماموں کی اقتداء کرتے ہیں. ہمارے سامنے ابن قدامہ کی المغنی کتاب ہے، اس میں صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے وَلَا يُكْرَهُ لِمَنْ فَاتَتْهُ الْجُمْعَةُ أَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ فَرْضِهَا أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ فِي جَمَاعَةٍ. اور جس کی جمعہ کی نماز فوت ہو گئی ہو یا جس کے اوپر جمعہ کی نماز فرض ہی نہ ہو، جیسے مسافر ہے یا آج کل کرونا وائرس کا معاملہ ہے، ان یصلی الظہر فی جماعہ، کہ وہ جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کریں. یہ حنبلی مسلک ہے، یہ حنبلی مسلک ہے. اور بھی دوسرے امام کی بات لا کر کے میں مزید ثبوت فراہم کرتا ہوں. یہ المجموع جو شوافع کی کتاب ہے اس کے اندر صاف لکھا ہوا ہے یستحب
الجماعہ للمعذورین فی الظہر یوم الجمعہ، جمعہ کے دن ظہر کی نماز معذور لوگوں کے لیے جماعت کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے۔ امام شافعی کے ماننے والے تو کہہ رہے ہیں کہ مستحب ہے۔ اب یہ لوگ جو میسج گھما گھما کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ مکروہ کہہ رہے ہیں۔ مسلمانوں، اتباع مصطفیٰ میں کامیابی ہے، اور تمام تر اختلافات کا حل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کا عمل اور آپ کا اقرار ہے، اور سنت اسی کا نام ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور اقرار کا نام سنت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے جو بڑے بڑے فقہا ہیں، ان فقہا کو اللہ رب العالمین دلائل کی روشنی میں، براہین کی روشنی میں بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم غلم میسج سے لوگوں میں گمراہی نہ پھیلائیں، اور اتنے بڑے اجر اور اتنے بڑے ثواب سے لوگوں کو محروم نہ کریں۔ واللہ اعلم بالصواب۔